السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کربل کتھا اور رانی کیتکی کی کہانی کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شمالی ہند میں اردو نثر کی قدیم ترین کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا، شمالی ہند میں اردو نثر کی قدیم ترین کتاب کربل کتھا ہے۔ کربل کتھا یہ اب تک کی تحقیق کے مطابق شمالی ہند کی سب سے قدیم اردو نثر کی کتاب مانی گئی ہے، اور یہ فضلی کی کربل کتھا جو ہے یہ فضل علی فضلی کی توازاد نہیں ہے، بلکہ کمال الدین حسین علی وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء کا یہ آزاد ترجمہ ہے کربل کتھا کے نام سے، اور مولوی کریم الدین نے سب سے پہلے اسے طبقات شعراء ہند کے ذریعے کربل کتھا کو اہل علم کے درمیان متعارف کرایا تھا۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا فضل علی فضلی کی تصنیف ہے۔ فضلی نے کربل کتھا جو ہے یہ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کب اور کس کے عہد میں تصنیف ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا 1145 ہجری مطابق 1732 عیسوی میں محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں تصنیف ہوئی۔ فضلی نے کربل کتھا پر نظر ثانی کر کے 1161 ہجری مطابق 1748 عیسوی میں احمد شاہ کے عہد میں انہوں نے اس پر نظر ثانی کر کے دوبارہ اسے ترتیب دیا تھا، اور کربل کتھا لکھتے وقت فضلی کی عمر جو تھی یہ 22-23 سال تھی۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی بازیابی کا شرف کسے حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی بازیابی کا شرف پروفیسر مختار الدین کو حاصل ہے۔ پروفیسر مختار الدین نے کربل کتھا کو ٹوبنگن سے حاصل کیا تھا، جسے اسپرنگر نے رکھا تھا۔ فضلی نے جو یہ اپنا ترجمہ جو انہوں نے روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ کیا تھا کربل کتھا کے نام سے، تو انہوں نے اس کا نام کربل کتھا رکھا، لیکن فہرست نگار مخطوطات فورٹ ولیم کالج ڈاکٹر اسپرنگر اور محمد حسین آزاد نے اسے دہ مجلس کا نام لکھا ہے، یعنی کربل کتھا تو فضلی نے نام لکھا تھا، لیکن محمد حسین آزاد اور ڈاکٹر اسپرنگر نے اسے دہ مجلس کے نام بھی لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کو سب سے پہلے خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کیا۔ خواجہ احمد فاروقی نے اسے مرتب کر کے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کی جانب سے مارچ 1961 میں شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، خواجہ احمد فاروقی نے کربل کتھا کے مقدمے میں کتنی مجلسیں بتائی ہیں؟ جواب ہو جائے گا، خواجہ احمد فاروقی نے کربل کتھا کے مقدمے میں لکھا ہے کہ فضلی کی کربل کتھا میں 1 مقدمہ اور 12 مجلسیں اور 1 خاتمہ ہے، اور ایسا ہی کربل کتھا کے مقدمے میں فضلی نے بھی لکھا تھا، یعنی خواجہ احمد فاروقی نے کل 12 مجلسیں بتائی ہیں۔ اور کربل کتھا کو ترتیب و تدوین کے جدید اصولوں کے تحت مالک رام اور مختار الدین نے مرتب کر کے اکتوبر 1965 میں ادارہ تحقیقات اردو پٹنہ کی جانب سے شائع کرایا تھا، یعنی پہلی بار تو دہلی یونیورسٹی کی جانب سے شائع ہوئی تھی، اور 1961 میں دہلی یونیورسٹی کی جانب سے شائع ہوئی تھی، اور 1965 میں ادارہ تحقیقات اردو پٹنہ کی جانب سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے،
کربل کتھا کی دوسری مجلس میں کس کی شہادت کا بیان ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی دوسری مجلس میں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کا بیان ہے۔ کربل کتھا کے شروع میں فاتحہ کے 10 عنوانات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت حسین، ائمہ طاہرین اور حضرت امام مہدی، شہدائے کربلا اور بادشاہ محمد شاہ کی شان میں منقبتیں ہیں۔ اور پہلی مجلس جو ہے کربل کتھا کی، اس کے شروع میں ایک عربی خطبہ ہے اور اس کے بعد محتشم کے فارسی مرثیے کا بند ہے، اس سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی 5ویں مجلس کا آغاز روایان اخبارات، جاں گزار اور ناقلان حکایت پرسوز و ساز شہادت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ من رب الجلیل یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اس جملے سے 5ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے، اور جو 5ویں مجلس ہے اس میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہتے میں پھوٹ جاتا ہے، دل پدر مردوں کا حباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اشعار کس کی کتاب میں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ اشعار فضل علی فضلی کی کربل کتھا میں درج ہیں۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 6ٹھی مجلس مرثیے کے کس بند سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی جو 6ٹھی مجلس ہے وہ مرثیے کے اس بند سے شروع ہوتی ہے، یعنی فضلی نے جو 6ٹھی مجلس لکھی ہے وہ ایک عربی خطبہ اور ایک فارسی مرثیے کے ایک بند سے شروع کیا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بند جو ہے وہ لکھتے ہیں، اس مجلس 6ٹھی میں جو پڑھتا ہوا دریغ، مسلم کے دونوں بچوں غریبوں کا حال ہے، یعنی 5ویں مجلس میں تو مسلم ابن عقیل کا حال بیان کیا گیا ہے، اور 6ٹھی مجلس میں مسلم کے جو دونوں بچے ہوتے ہیں ان کا حال بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 7ویں مجلس میں کس کا تذکرہ ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی 7ویں مجلس میں امام حسین کے کعبہ سے کوفہ کے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 7ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی جو 7ویں مجلس ہے اس کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے، روایان مصائب جگر سوز اور ناقلان نوائب غم اندوز، بیان توجہ سید الشہداء طرف کوفہ پہنچنا بدشت کربلا، ان جملے سے 7ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اب کہاں جاؤں کیا کروں، کیوں کر راہ آگے کی لوں، اس جنگل میں کوئی اب مشکل کشا میرا نہیں، بے کسی ہوئی ختم مجھ پر، اس جنگل میں میرے سر باپ نہیں دادا نہیں، اور کوئی چچا میرا نہیں۔ یہ اشعار کس کتاب میں شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ اشعار فضل علی فضلی کی کربل کتھا میں شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 8ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی 8ویں مجلس کا آغاز ناقلان درد و محن اور مخبران غم و شیون شہادت قاسم ابن حسن یوں بیان کرتے ہیں، ان جملے سے 8ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 8ویں مجلس میں حضرت امام حسن کے صاحبزادے قاسم کا بیان ہے۔
اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 9ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی 9ویں مجلس کا آغاز راویان روایت، پنج گنج اور مخبران اخبارات پررنج شہادت حضرت عباس علی کوں تواریخ غم و علم میں یوں درج کرتے ہیں۔ اس جملے سے کربل کتھا کی 9ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کربل کتھا کی 9ویں مجلس جو ہے اس میں حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس ابن علی کا بیان ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے دونوں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ اس کے علاوہ یہ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولادیں تھیں، لیکن جب جناب فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے جو دوبارہ شادی کی، اس دوسری شادی سے ان کے 2 بیٹے اور تھے، ایک حضرت عباس تھے اور دوسرے محمد حنفیہ تھے۔ یہ 2 بھائی تھے، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن اور امام حسین، یعنی حضرت علی کی کل 4 اولادیں تھیں۔ اگلا سوال ہے، افسوس سب عزیز و برادر فنا ہوئے، آپس سے اس بلا کے جنگل تئیں جدا ہوئے۔ یہ شعر کربل کتھا کی کس مجلس میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ شعر کربل کتھا کی 9ویں مجلس میں بیان ہوا ہے، یعنی 9ویں مجلس جس میں کہ حضرت عباس ابن علی کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 10ویں مجلس کا آغاز کس شعر سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی جو 10ویں مجلس ہے اس کا آغاز یوں ہوتا ہے آج 10ویں مجلس اکبر علی شہید، غم بیچ جس کے باغ خوشی پائمال ہے۔ اس شعر سے کربل کتھا کی 10ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ کربل کتھا کی جو 10ویں مجلس ہے اس میں حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر کی شہادت کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 10ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی 10ویں مجلس کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، سامیان اخبار غم و علم اور شارحان آثار اندوہ ماتم، شہادت علی اکبر نوجوان گل گلزار ریحان کوں صفحہ مصیبت پر یوں رقم کرتے ہیں۔ اس جملے سے 10ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 11ویں مجلس میں کس کی شہادت کا ذکر ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی 11ویں مجلس میں جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہے۔ جناب علی اصغر یہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے جو کہ عمر میں صرف 6 ماہ کے تھے اور یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 11ویں مجلس کس جملے سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی 11ویں مجلس جو ہے وہ اس جملے سے شروع ہوتی ہے، سخن سنجانے سخنور اور مہندسان نامور شہادت معصوم علی اصغر دفتر ماتم میں یوں بیان کرتے ہیں۔ اس جملے سے کربل کتھا کی 11ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ 11ویں مجلس میں جو ہے یہ حضرت امام حسین کے ننھے شیرخوار جناب علی اصغر کی شہادت کا بیان ہوتا ہے کہ جو کہ شہدائے کربلا میں سب سے کم سن شہید ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کربل کتھا کی 12ویں مجلس کن اشعار سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا، کربل کتھا کی جو 11ویں مجلس ہے وہ ان اشعار سے شروع ہوتی ہے، پڑھ مجلس 12ویں حضرت حسین کی، اے فضل کل نفس جس حق میں قال ہے، اے یارو آج حسین علی کی رخصت ہے، ٹک ایک رو لو کی یہ وقت فرصت ہے۔ ان اشعار سے کربل کتھا کی 12ویں مجلس شروع ہوتی ہے۔
اگلا سوال ہے کربل کتھا کی 12ویں مجلس کس جملے سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی جو 12ویں مجلس ہے وہ ان جملے سے شروع ہوتی ہے: نقطۂ سنجان اخبارات شیون و شین اور دقیقہ فہمان اثرات، سید الثقلین، شہادت حضرت سید الشہداء الحسین، نوردیدہ نبی الحرمین، سرور سینے شہسوار مارکہ بدر و حنین، جگر گوشے سیدت النساء الکونین، کو صفحہ سیمن غم اور صحیفہ نسرین جن پر قلم مشکی رقم سے یوں ترقیم کرتے ہیں۔ ان جملے سے کربل کتھا کی 12ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ 12ویں مجلس جو ہے اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی رخصت اور ان کی شہادت کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے ایسا بادشاہ سلطنت پناہ کی زمام ایالت و سرفرازی اور عنان عدالت و بندہ نوازی، بیچ ملک ہندوستان کے کف کفایت اور قبضہ درایت، اور اس کے میں آئی اور طلیع سپاہ اس کی نے جس طرف منہ دکھلایا، صبح اقبال مطلع رمانی و امال سے طالع ہو منہ دکھلائے۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت فضل علی خاں فضلی کی کربل کتھا کی ہے۔ اگلا سوال ہے فضلی نے کربل کتھا کی 4تھی مجلس میں کس کی شہادت کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا فضلی نے کربل کتھا کی 4تھی مجلس میں حضرت امام حسن کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کربل کتھا کی 4تھی مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی 4تھی مجلس جو ہے وہ اس جملے سے شروع ہوتی ہے: مورخان اخبارات صحیح اور مفسران حکایت فصیح، شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کو صفحہ غم اور صحیفہ علم پر یوں لکھتے ہیں۔ اس جملے سے کربل کتھا کی 4تھی مجلس کا آغاز ہوتا ہے جس میں کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن جو ہوتے ہیں ان کی شہادت کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے کربل کتھا کی 3ری مجلس کس شعر سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی جو 3ری مجلس ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتی ہے: یہ مجلس ہے کہ 3ری جس میں شہادت اب شاہ نجف کی ہے جسے سونا محال ہے۔ کربل کتھا کی جو 3ری مجلس ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتی ہے جس میں کہ کربل کتھا کی جو 3ری مجلس ہے اس میں حضرت علی کی شہادت کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے خدا کسو کو نہ دکھلائے دن جدائی کا، خصوص دل جلے بھائی کو داغ بھائی کا۔ یہ شعر کربل کتھا کی کس مجلس میں درج ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر کربل کتھا کی 4تھی مجلس میں درج ہے۔ کربل کتھا کی 4تھی مجلس جس میں کہ حضرت امام حسن کی شہادت کا بیان ہے۔ اگلا سوال فضلی کی کربل کتھا کا خاتمہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا فضلی کی کربل کتھا کا خاتمہ جو ہے یہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے، یعنی کربل کتھا میں کل 12 مجلسیں ہیں اور یہ کل 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا اگلا سوال رانی کیتکی کی کہانی کے تعلق سے سوال ہے اردو کی مختصر ترین طبع زاد نثری داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی مختصر ترین طبع زاد نثری داستان جو ہے یہ رانی کیتکی کی کہانی ہے جو کہ 1803 میں تصنیف ہوئی تھی۔ باغ و بہار کا جو سن تصنیف ہے وہ 1802 ہے۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا تھا، باغ و بہار 1802 میں تصنیف ہوئی تھی اور رانی کیتکی کی کہانی یہ 1803 میں تصنیف ہوئی تھی۔
اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف انشاء اللہ خاں انشا ہے۔ انشاء اللہ خاں انشا کا نام اصل نام جو تھا یہ سید انشاء اللہ خان تھا اور تخلص ان کا انشا تھا۔ اگلا سوال ہے انشا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا انشا 1752 عیسوی میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے انشا کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا انشا کا انتقال 1817 عیسوی میں ہوا تھا۔ انشا کے والد کا نام جو تھا سید ماشاء اللہ خان تھا اور تخلص مصدر جو مشہور و معروف طبیب تھے اور اردو و فارسی دونوں میں شعر کہا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے انشا کتنے برس کی عمر میں لکھنؤ گئے؟ جواب ہو جائے گا انشا 7 برس کی عمر میں لکھنؤ گئے۔ اگلا سوال ہے انشا شعرگوئی میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ جواب ہو جائے گا انشا شعرگوئی میں اپنے والد ماشاء اللہ خان سے جو کہ تخلص اپنا مصدر رکھتے تھے اور یہ اردو اور فارسی دونوں میں شعر کہتے تھے، ان سے یہ اصلاح لیا کرتے تھے۔ انشا کے جو دادا تھے یہ سید نور اللہ فرخ سید نور اللہ جو تھے یہ فرخ سیر کے عہد میں ہندوستان آئے تھے اور انہی کے علاج سے بادشاہ کو شفا ملی تھی اور خان بہادر کے خطاب سے یہ نوازے گئے تھے، اور انشا اپنے والد کے ساتھ 7 برس کی عمر میں لکھنؤ چلے آئے تھے۔ اگلا سوال ہے انشا کس نواب کے مصاحب تھے؟ جواب ہو جائے گا انشا نواب سعادت علی خان کے مصاحب تھے۔ اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کس نواب کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر فارسی اور عربی لفظوں کے استعمال کے بغیر 1803 میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ۔ انشا نے اپنی کس تصنیف کے بارے میں یہ کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا انشا نے اپنی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں یہ کہا ہے۔ انشا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک ایسی کہانی لکھوں گا جس میں غیر ملکی یعنی عربی و فارسی الفاظ شامل نہ ہوں گے۔ انہوں نے اسے رانی کیتکی کی کہانی لکھ کر پورا کر دکھایا۔ اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کتابی شکل میں کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع ہوئی تھی۔ کتابی شکل میں مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کو کتابی صورت میں 1933 میں شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کہاں لکھی گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی لکھنؤ میں لکھی گئی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی انشا نے رانی کیتکی کی کہانی جو ہے اس میں نہ صرف خالص ہندی زبان کا یعنی ہندوستانی زبان کا استعمال کیا ہے بلکہ اس کے کردار بھی انہوں نے ہندو پیش کیے ہیں جس کا تعلق ہندو معاشرے سے ہے اور اس کا پلاٹ بھی ہندو علم الافہام کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف فارسی عناصر سے عاری ہونا ہے۔
اگلا سوال ہے، اردو کی کس داستان میں بدیسی لفظوں سے پرہیز کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی داستان رانی کیتکی کی کہانی میں بدیسی لفظوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی خالص ہندی زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کنور ادے بھان اور رانی کیتکی ہے۔ اگلا سوال ہے، کنور ادے بھان کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا کنور ادے بھان کے والد کا نام راجا سورج بھان ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کنور ادے بھان کی ماں کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا کنور ادے بھان کی ماں کا نام رانی لکشمی باس ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کے والد کا نام راجا جگت پرکاش ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی ماں کا نام رانی کاملتا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، راجا جگت پرکاش کے گرو کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا راجا جگت پرکاش کے گرو کا نام جوگی مہندر گر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جوگی مہندر گر کہاں رہتے تھے؟ جواب ہو جائے گا جوگی مہندر گر جو ہے یہ پہاڑ پر یعنی کیلاش پروت پر رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے، راجا اندر کون ہے؟ جواب ہو جائے گا راجا اندر یہ جوگی مہندر گر کا دوست ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، راجا اندر کے ہاتھی کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا راجا اندر کے ہاتھی کا نام امراوت ہاتھی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی میں پھول کلی کون ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی میں پھول کلی ایک مالن ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مدن بان کون ہے؟ جواب ہو جائے گا مدن بان یہ رانی کیتکی کی سہیلی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی کا سب سے باہمت، جاندار اور متحرک کردار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کا سب سے باہمت، جاندار اور متحرک کردار مدن بان کا ہوتا ہے جو کہ رانی کیتکی کی سہیلی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا دریائے لطافت انشاء اللہ خاں کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، انشاء اللہ نے اردو قواعد پر کون سی کتاب لکھی؟ جواب ہو جائے گا انشاء اللہ خان نے اردو قواعد پر دریائے لطافت نامی کتاب لکھی۔ دریائے لطافت جو ہے یہ اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے جو کہ انشاء اللہ خان نے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، دریائے لطافت میں ایک صدف کے علاوہ کتنے جزیروں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا دریائے لطافت سعادت علی خاں کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔
اگلا سوال ہے انشاء اللہ خان نے غیر منقوطہ نثر میں کون سا قصہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا انشاء اللہ خان نے غیر منقوطہ نثر میں قصہ جو لکھا وہ سلک گوہر کے نام سے ہے۔ یہ کتاب جو ہے بنا نقطے والی انشاء اللہ خان کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کا تعلق ادب کی صنف داستان سے ہے۔ اگلا سوال ہے دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا دریائے لطافت اس میں پہلی بار اردو زبان و قواعد کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے لطائف السعادت کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا لطائف السعادت یہ انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے دریائے لطافت کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہو جائے گا دریائے لطافت کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا تھا۔ دریائے لطافت جو ہے یہ اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے، لیکن یہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی آرائشی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے دریائے لطافت میں 309 صفحات جو ہے یہ انشا کے لکھے ہوئے ہیں اور 166 صفحات کس نے لکھے ہیں؟ جواب ہو جائے گا 166 صفحات مرزا محمد قتیل نے لکھے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے سلک گوہر کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا سلک گوہر جو کہ انشاء اللہ خان کی بنا نقطوں والی کتاب ہے تو یہ 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے اپنی باتوں سے نواب سعادت علی خان کو ایسا گرویدہ کر لیا کہ ان کی ناک کا بال بن گئے۔ احتشام حسین نے یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین نے یہ بات انشاء اللہ خان انشا کے لیے کہی ہے۔ انشاء اللہ خان جو تھے یہ نواب سعادت علی خان کے مصاحب تھے۔ اگلا سوال ہے سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اس اپنے بنانے والے کے سامنے جس نے ہم سب کو بنایا اور بات کی بات میں وہ کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت رانی کیتکی کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔